آخرت چونکہ قریب نہیں ہے، دور ہے، تو اسی لیے اس کا ریمائنڈ کروانا جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں اور بہت ہی بگنر لیول کے آپ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ مسلم امہ کے اوپر جو ہر فرد ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو اس کو چیزیں معلوم ہے وہ آگے پہنچائے کہ ہم کیا کر کے رہے ہیں، مطلب میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری منزل کیا ہے اور مقصد کیا ہے ہمارا۔ جو لوگ بہت امیر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، وہ ان کے آج نام بھی کوئی نہیں جانتا، تو وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں پورا وہ سرکل کمپلیٹ کروں گا کہ میں جوان ہوں گا، پھر میں شادی ہوگی، رانگ۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ آج اس انڈور اسٹوڈیو نما جگہ میں کیوں ہوں۔ یہ اسٹوری جو ہے یہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں جناب احمد بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کافی عرصے سے جو ہے ہم سوچ رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ پریکٹیکلی ہم جو ہے وہ اس کو کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور احمد بھائی اور میں ہم بات کرتے تھے نا کہ آپس میں ریمائنڈرز اور آخرت کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کو جو دین کے اندر کہا گیا ہے نا کہ دین جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا جو ہے نا یہ دین کا حصہ ہے، یعنی یہ الدین و نصیحہ۔ تو ہم وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے تھے، ریمائنڈرز وغیرہ شیئر کرتے رہتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا احمد بھائی، تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، اور یہ صدقہ جاریہ جی جو ہے نا وہ کوئی انسان کی جو نیچر ہے نا وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو وہ بھول جاتا ہے، نسیان بھی ایک مادہ ہے نا انسان کا، کہ اس کو جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، تو اس کو کنٹینیوس جو ہے ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آلریڈی پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ریمائنڈ کرواتے ہیں نا تو وہ اسپیشلی آخرت کے حوالے سے، کیونکہ آخرت چونکہ قریب نہیں ہے، دور ہے، تو اسی لیے اس کا ریمائنڈ کروانا جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور آپ جو اس طرح کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے ذہن میں کافی پوائنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ میں جو ہے اوبویسلی یہ فارمیٹ جو ہے نا ہمارے لیے نیا ہے، تو اور اس کی میں کافی آج میں کوشش کی میں نے تیاری کرنے کی، لیکن اوبویسلی اچھا سب سے پہلے ہم کوئی عالم نہیں ہیں، یہ ڈسکلیمر ہے ہماری طرف سے، ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں اور بہت ہی بگنر لیول کے آپ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ مسلم امہ کے اوپر جو ہر فرد ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو اس کو چیزیں معلوم ہے وہ آگے پہنچائے، تو اسی کاوش کا یہ حصہ ہے۔ تو لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن احمد بھائی پہلے یہ بتائیں کہ سردیاں کیسی چل رہی ہیں نیوزی لینڈ کی؟ سردیاں جو ہیں اچھی چل رہی ہیں، اور کافی سردی ہے۔ ہاں، لیکن اس دفعہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سردی معمول سے تھوڑی کم پڑے گی، لیکن پھر بھی کافی زیادہ سردی ہے، 0 تک ٹیمپریچر جاتا ہے نا۔ ہاں، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک نارمل ڈیز چل رہے تھے، اور اچانک ایک دم زیادہ سردی ہو گئی ان ایکسپیکٹڈلی۔ جی تو احمد بھائی ایک بہت بڑا جو آج کل میں دیکھتا ہوں نا، اور یہ ہمارے ساتھ بھی اوبویسلی، کہ ہم جو ہے وہ مٹیریلسٹک جو دنیا ہے نا اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے، تو ہم جو ہیں وہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کر کے رہے ہیں، مطلب میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری منزل کیا ہے اور مقصد کیا ہے ہمارا۔ اور یہی بات بہت زبردست آپ نے بات کی، اور یہ کویسچن جو ہے نا آج کل بہت سارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھتا ہے کہ ہم لائف اتنی تیز چل رہی ہے نا کہ لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، لوگ بس زندگی گزار رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ارد گرد جو ہو رہا ہے اسی پہ چلے جا رہے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رک کے سوچتے ہیں بھائی مقصد کیا ہے میرا زندگی کا۔ ہم مسلمان بھی ہیں تو ہمیں پھر بھی اپنے دین کے حوالے سے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ویئر وی آر ہیڈنگ، ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، اور ہم نے کیا کرنا ہے اس زندگی میں، اور آگے ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے سینیریو میں جہاں پہ لائف اتنی فاسٹ ہے۔ تو اسی چیز کو لے کے میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ اکثر جو ہے نا اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی مقصد کیا ہے، اور لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہیں۔ تو آج میرا خیال ہے ہم اسی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ جو جس طرح ہم ڈفرینٹ جو ایونٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کی جو مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسپیشلی اوورسیز کے اندر کہ گھر بنا لیا یا بنانا ہے، یا اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یا
جاب کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہوگی تو میجورٹی آف دا ٹائم جو میں نے نوٹس کیا ہے نا تو وہی مٹیریلزم. میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل آخرت کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی, لیکن اس کا جو اس کی پروپورشن اور ریشو پروپورشن ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. اکثر ڈسکشن ہوتی ہے وہ گریویٹیٹ ہو جاتی ہے وہ دوسری طرف نا. تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مقصد زندگی کو قرآن کے اندر جو ہے وہ کس انداز سے بیان کیا. اسی بارے میں جب میں آج ریڈ کر رہا تھا تو کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا وزڈم کیا ہے انسان کو بنانے کا, تو اس میں بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آج کل آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم یونیورس ایکسپینڈنگ یونیورس کو دیکھ سکتے ہیں, اور سبحان اللہ اتنا وہ مائنڈ بلوئنگ ہے کہ جو سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, دے آر لائک شاکڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ایز اے مسلمان جب میں دیکھتا ہوں, میں اس پہ تھوڑا سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کیا یار اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بے مقصد پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی کام بے مقصد کرے. اور پھر اگر کوئی ایمانداری سے آپ کی بات کاٹی, اگر کوئی ایمانداری سے اس بات پہ غور کرے کہ یہ جو پورا کائنات کا نظام ہے اور اس میں جو آج کل سائنس کے ساتھ جو چیزیں ریویل ہو رہی ہیں, تو یہ یعنی اگر کوئی ایمانداری سے اس بات پہ غور کرے تو یہ تو اس گیون کہ یہ مطلب خود کریٹ ہو ہی نہیں سکتا. سائنٹسٹ بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایک منٹ یا چند سیکنڈ ایک منٹ کہہ رہا ہوں, ایک لائک چند کلو میٹرز بھی اگر زمین سورج کے گرد ہوتی تو انہیبیٹیبل ہو جاتی. تو یہ جو پریسیشن ہے نا کائنات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو پریسیشن ہے یہ رینڈم نہیں ہے. بے شک کوئی شک نہیں. تو انسان کی جو خلقت ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان اس پر لازمی اس پر آئے گا, سوچے گا کہ انسان کی خلقت بے مقصد نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو بے مقصد. اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کیا تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو یہ چیزیں انسان کو, اور وہ کہا گیا نا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت جو ہے نا اس کے بارے میں کافی غلط فہمی ہے. عبادت یہ سمجھ لیا گیا کہ خالی جو ہے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے فلمی ایکٹرز جو ہوتے ہیں یا اسٹیج ڈراموں والے بھی جو ہیں وہ سارا سال جو ہے دے کنٹینیو ڈوئنگ واٹ دے ڈو, اور رمضان میں آ کے وہ دیگیں وغیرہ بانٹ دی یا کچھ طرح سے ایکٹیویٹیز کر لی جس کو ہم نے عبادت خالی ان کو مان لیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا. بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس کو فالو کریں. نہ صرف یہ کہ آپ نماز اور روزے کا خیال رکھیں بلکہ جو معاملات آپ کے ہیں, تجارت ہے, ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائنس آپ کو پرووائڈ کی ہیں اس کا آپ خیال رکھیں. یہی بات میں اگر اس کو میں دوسری طرح سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس میں انسان یونیک کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے, اور پھر اس کو اختیار دے دیا کہ اب آپ جیسے چاہو یو کین آپٹ ٹو اوبے اللہ اور ٹو اوبے یور اون نفس. تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اب عبادت جو ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو عبادت جو ہے وہ نکلا ہے ورڈ عبد سے. عبد کہتے ہیں غلام کو, اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی, وہ اوبے کرتا ہے 100% جو اس کا ماسٹر بولے. تو اللہ از آور کریٹر, وی آر اپ ٹو اللہ. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ادراک حاصل کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں, اور پھر پوری کوشش کریں کہ اس پہ ہم اپنی زندگی. تو احمد بھائی, اگر کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے اور وہ اس کے پاس جو ہے وہ بہت اچھی جاب ہے, اس کی بہت اچھی فیملی بن گئی ہے, اس نے بہت اچھا گھر بنا لیا ہے, جاگیریں جائیدادیں بنا لی ہیں, تو اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہم مان لیں کہ وہ شخص کامیاب ہے یا کوئی اور کرائٹیریا اسلام کا؟ یہ تو بالکل ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. اگر ہم مال کو کرائٹیریا رکھیں تو اس دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے نام آپ نہیں بتا سکتے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلے جائیں یا اس سے پہلے بھی, جو لوگ بہت امیر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی, وہ ان کے آج نام بھی کوئی نہیں جانتا. تو وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار قرآن میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو بڑی یونانیمسلی ایک چیز نظر آتی ہے, وہ یہ کہ جو شخص قیامت کے دن بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے,
وہ شخص کامیاب ہے. بے شک اس حوالے سے نا میں آج تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا. میں نے مجھے اس حوالے سے بڑی ایک ریلیونٹ جو ہے وہ آیت ملی. اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں نا کہ ایک دن قارون اپنے ساز و سامان اور کرو فر کے ساتھ نکلا تو ان لوگوں نے جو دنیا کے طالب تھے کہا اے کاش جو مال و اسباب قارون کو دیا گیا ہے ہمیں بھی ملتا. واقعی یہ بڑا خوش قسمت ہے. یعنی قارون کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے, اس کے پاس کافی مال و دولت ہے, تو کاش ہمیں بھی مل جاتا. تو اب یہاں پہ نوٹس کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل علم تھے, جو علم والے تھے, انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے جس شخص نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے, اس کے لیے تو اللہ کا ثواب کافی ہے, اللہ کا ثواب بہتر ہے, اور یہ چیز انہی کو ملتی ہے جو صابر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قارون کو دیکھ کے اس کی خواہش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب اس سے بہتر ہے, ان کو اہل علم قرار دے رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے جس طرح بات کی نا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مطمئن نظر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے مطلب اس سے منع بھی نہیں کیا گیا کہ دنیا آپ اس کے لیے ایفرٹ مطلب اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جتنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنا بالکل فوکس بنا لیں اور آخرت کو بالکل بھول جائیں. تو یہ میرے لیے کافی زیادہ ہائی لائٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم کرا دے رہا ہے. تو اس حوالے سے جو دنیا کی جو زندگی ہے نا, جو اس کی جو میں نے دیکھا ہے کہ جو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ قرآن کے اندر کافی اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ تو دھوکے کا ایک سامان ہے. بے شک بالکل. جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اگر ان کی ہم زندگی دیکھ لیں اور یا ان کا مال متاع دیکھ لیں, جب وہ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری, اور پھر جب ان کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو ان کے پاس کیا مال و دولت تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا پوائنٹر ہے. بے شک کہ ہمارے جو نبی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, انہوں نے کوئی مال متاع نہیں بنایا. انہوں نے اگر بنایا تو اپنی آخرت بنائی اور ہمیں اس کی تلقین کی. میرے خیال ہے یہاں پہ جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اس کے پاس کافی مال و متاع ہے, اس کے پاس کافی مطلب جاگیریں جائیدادیں اور ہر چیز میں وہ دنیا میں آپ کو خوشحال نظر آتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ نے مطلب خوش ہو کے جو ہے اس کو نوازا ہے. بلکہ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال نیک اعمال دیکھ کے اس کو دنیا میں نوازنا شروع کر دیتا تو سب سے زیادہ دولت جیسے میں پہلے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی. اور اس حوالے سے بلکہ میں آج میں ریسرچ کر رہا تھا تو احمد بھائی مجھے کافی جو آپ کو میں سناؤں گا تو آپ کے لیے بھی کافی وہ ریویلنگ ہوں گی آیات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں, اور کافروں کے اموال و کافروں کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی عذاب دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں ایسی حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یعنی یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ فتنہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں نا, تو یہ جو مال و دولت ان کے لیے ہے تو یہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ رش نہ کریں, یہ ان کے لیے فتنہ. اسی حوالے سے مزید جو سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو جو مال ہم نے دے رکھا ہے, اور یہ بہت سارے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کبھی کبھی جو غیر مسلم ہیں ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کے نا اور ان کی جو دنیا کے اندر جو جس مزے سے وہ رہ رہے ہیں ان کو دیکھ کے ذرا دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. تو یہ میں خود بھی اور سب کے لیے جو ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو جو مال ہم نے دے رکھا ہے اس کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو, یہ محض دنیاوی جاہ و حشمت ہے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو بے شک بالکل. اور سورہ اللہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ کی نظر ان کے مال اور دولت پر نہ جائے جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تو کرائٹیریا یہاں پر جو سمجھ میں آ رہا ہے نا, جو ابھی آپ نے جو 2 آیتیں بتائی ہیں اس میں یہ کہ کرائٹیریا ہے کہ کیا اگر ایک شخص اس کے پاس مال و دولت ہے تو کیا وہ اس کو یوز کرتے ہوئے اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے, اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے, دین اٹ از گڈ. لیکن اگر وہ 100% دنیا ہی میں غرق ہوا ہے اور اس مال و دولت کو لے کے خوش ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے تو یہ اس آیت کے انڈر آ جائے گا بالکل. بے شک. اور اس حوالے سے جو ایک سب سے جو اسٹرائکنگ میرے لیے تھی نا کہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کتے کی مثال دے رہے ہیں
کہ کچھ لوگوں کی مثال جو ہے وہ کتے کی طرح ہے. یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی لیکن اس نے اس سے روح گردانی کی، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں کی جماعت میں داخل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی. بس اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ اگر اس پر بوجھ رکھا جائے تو ہاں پہ، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو ہاں پہ. یعنی جو شخص خواہش نفس کا پیروکار بن جاتا ہے نا، تو جب اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اسی میں تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے اور مجھے مل جائے. اور جب اس کو مل جاتا ہے اور کی تو اور کی طلب میں نا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کی زبان جو ہے وہ ہر وقت باہر ہی ہوتی ہے. تو بھائی یہ بہت، میں تو دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری اور بھی آیات تھی تو لیکن مجھے جو ہے وہ کیونکہ اتنی زیادہ آیات تھی کہ مجھے پھر اس میں سے مطلب کچھ آیات جو ہے لے کے آنی پڑی. تو یہ بہت ہی کریٹیکل ہے کہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ بہت ہی کم وقت کے لیے ہے، اور اس کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے نا، وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے مطلب اس میں ٹائم ہم اس میں صرف کرتے ہیں اور جتنی ہم نے اس کو بنا لیا. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. جی ویلکم بیک احمد بھائی. تو کیسے ہم اس کو کنکلیوڈ کریں کہ جو ہم اس دنیا میں ہیں اور مقصد زندگی جو ہے وہ ہمارا جس طرف ہم جا رہے ہیں اور کیا ہمارے مد نظر ہونا چاہیے. تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ عبادت کیا صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، یا یہ ہماری زندگی کے تمام اسپیکٹ کو کور کرتا ہے. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. ہمارے پاس ٹائم یہ نہیں ہے کہ ہم جوانی اپنی پوری اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور تو یہ ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو ہمیں جو ہے بغیر ٹائم ضائع کیے آج سے ہی اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف آگے جانا چاہیے. یعنی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں پورا وہ سرکل کمپلیٹ کروں گا کہ میں جوان ہوں گا پھر میں شادی ہوگی، رانگ. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جو ہے وہ آپ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یعنی جس سے جو دہری ہوتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں، وہ خدا کا انکار اگر کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موت کا انکار کرے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہر سینٹر لیفٹ اینڈ رائٹ ہر ایج گروپ کا بندہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. اس میں مجھے ایک اور بات بھی آ گئی، تھوڑی میں بات کاٹ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے لوگ انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، وہ اس کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں. کیونکہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جو ہے سفر ختم ہو رہا ہو اور آپ اس کو بتائیں بھائی تمہارا سفر ختم ہو رہا ہے، اور نہیں یار کوئی اور بات کرو، اٹ ول ناٹ نیگیٹ دا فیکٹ کہ وہ آ رہی ہے. اور احمد بھائی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. مجھے اتفاق ہوا یہاں پہ بس سرفراز سے ایسے تھے، میں نیا تھا، مجھے اتنا معلوم نہیں تھا. تو ایک فیونرل پہ جانے کا نا جو تو میں نے جو وہاں سے دیکھا نا کہ انہوں نے جو نان مسلم ہیں انہوں نے وہ موت کے اندر جو عبرت ہوتی تھی نا، ہم بچپن میں جنازے میں جاتے تھے، ہمیں 2-3 دن نیند نہیں آتی تھی، وہ عبرت تھی نا. دیٹ از گڈ کہ آپ کو موت یاد آ رہی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ لطیفے سنا رہے ہیں اور اس کو نا ایک جوکس کر رہے ہیں، اور وہ پورا وہ ایک اس کا ڈریس کوڈ ہے، سوٹ پہن کے آئے ہیں. تو انہوں نے عبرت جو ہے اس کو نکال دی ہے اس سے. تو یہ وچ از ویری الارمنگ. اور اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے پاس کوٹھی 10 کنال کی ہے، ول یو کیئر؟ آپ یو ول ناٹ کیئر. آئی مین کہ آپ نے تو قبر میں آپ کو قبر نظر آ رہی ہے نا. تو کس چیز کو آپ سوچیں گے تو آپ کو جو ہے وہ واقعی میں اطمینان ہوگا کہ دنیا میں کسی کا حق تو نہیں کھایا، یا دنیا میں جو اعمال تھے وہ کیسے تھے آپ کے.
تو یہ چیز جو ہے نا وہ جو ہمارا ٹائم ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس ٹائم کی قدر کریں. اوبویسلی ہمیں بھی اس پہ کام کرنا ہے. یہ نہیں اگر میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں تو میں پرفیکٹ ہوں, میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کلو جو ہے نا کہ تمام انسان خطا کار ہے, لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو توبہ جو ہے کرنے والا ہے. ٹائم کے حوالے سے میں ایک بات اور کہتا چلوں کوئکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, اور وقت کی قسم کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. تو وقت کی قسم کھانے کا مطلب یہ کہ اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ نو ون نوز وین دیئر ٹائم ول بی اپ. اچھا, اس میں آگے سورہ عصر میں نا بڑا لطیف نقطہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہاں پہ اسٹاپ نہیں ہے, وہ عاملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد رک نہیں گئے بلکہ انہوں نے نیک عمل بھی کیا. تو نیک عمل بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو احمد بھائی ہمیں تھا کہ شاید 5 منٹ بھی کیسے گزریں گے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی, اور میرے خیال ہے کہ کوئی 15-20 منٹ ہو گئے ہم بات کریں. اور جب میں احمد بھائی سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم جس پیشن سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد موسٹلی, ویسے تو جب بھی ہم ملتے ہیں نا تو الحمدللہ ہمارا میرے خیال ہے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ساتھ میں, کوئی 10 سال تو ہو گئے. 10 سال ہو گئے بالکل. تو ہاں ہمارا جو مین جب بھی ملنا ہوتا ہے نا تو یہ ٹاپک ضرور ہم ڈسکس کرتے ہیں اکثر, اور زیادہ تر بیڈمنٹن کے بعد بھی ہوتا ہی ہے کہ بیڈمنٹن فریکوینٹ کھیلتے ہیں. تو لیکن ہمیں کیونکہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ اگر سلسلہ شروع کریں گے تو ٹائم گزرے گا کہ نہیں گزرے گا. الحمدللہ 15-20 منٹ کیسے گزرے ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا. تو آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا, اور اگر آپ اس طرح کے مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں. اگر آپ اس میں کوئی امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں. احمد بھائی یہ جو سلسلہ ہے یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ہماری نیت یہی ہے. یہ ہم نے ویوز کے لیے, میں تو یہ نیت کی ہے کہ وی ڈونٹ کیئر کہ ویوز آتے ہیں نہیں آتے. یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی اس کو سن کے جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی اصلاح کر لیتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و اجر اور صحتیابی عطا فرمائے, اور جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ مزید اس طرح کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله